وہ SOPs کو فالو کرتے ہیں، تو پھر ہمارا ہیلتھ سسٹم بھی یہ وبا کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ جناب اسپیکر، دنیا میں ایک بھی ملک نہیں ہے جو اس کورونا کا وبا کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ان کا صحت کا نظام اتنا تعداد میں اتنے بیمار لوگ کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ نہ امریکہ کا صحت کا نظام، نہ برطانیہ کا صحت کا نظام، تو پاکستان کا صحت کا نظام جس میں ہمارا ICU بیڈز نہیں ہے، ہمارا ٹرشری کیئر ہاسپٹلز کم ہے، ہمارا ہاسپٹل بیڈز پر 10,000 کا پاپولیشن کا تعداد بہت ہی کم ہے۔ پاکستان کا صحت کا نظام، اگر ہم کورونا کا مسئلہ 100% سنبھالتے، اگر ہم ہر وہ قدم اٹھاتے جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہا تھا شروع دن سے کہ اٹھائے، جو ہم دیکھ رہے تھے کہ ووہان میں اپنایا جا رہا تھا، جو ویتنام میں اپنایا جا رہا تھا، جو نیوزی لینڈ میں اپنایا جا رہا تھا، اور جہاں وہاں الحمدللہ آج وہ قابو پائے ہیں اس مریض، تب بھی ہمارا صحت کا نظام، ہمارا صحت کا انفراسٹرکچر اس کووڈ کی وجہ سے، کووڈ کی پریشر کی وجہ سے ڈوب جانا تھا۔ آپ نے جو امپیریل کالج کی سٹڈی آیا ہے، ییل کا سٹڈی آیا ہے، اگر جیسے ہمارا ایک وزیر صاحب کہتا ہے وہ ویسٹرن ممالک کا ذہنی غلام نہیں بننا چاہ رہا ہے، تو آپ ہی کا پاکستان کا جناح قائد اعظم محمد علی جناح کا اپنا نیوز پیپر نے اپنا سنڈے کا میگزین میں ایک پورا سٹیسٹیکل انالیسس کیا ہے، اور اس کے مطابق بھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا صحت کا نظام ڈوب جائے گا۔ آپ اپنے عوام کا زندگی اور صحت بچانے کے لیے، معیشت بچانے کے لیے قدم اٹھائے۔ ہمارا وزیر اعظم کا پہلے دن پہ پلان نہیں تھا، دوسرے دن پہ پلان نہیں تھا، 2 ہفتے بعد پلان نہیں تھا، اور آج 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد پلان نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کا یہ صرف مطلب نہیں تھا کہ آپ نے اپنے عوام کو کہنا تھا کہ اپنا خیال رکھے۔ اس ٹائم میں آپ نے کیا قدم اٹھانا تھا؟ اس ٹائم میں آپ نے پاکستان کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اتنا اضافہ کرنا تھا کہ ہم ہر کیس کو ٹیسٹ کر سکے، ہر کیس کو ٹریس کر سکے، ہر کیس کو آئسولیٹ کر سکے۔ ہم نے اپنا انفیکشن ریٹ میں کمی لے آنا تھا، ہم نے اپنا ہاسپٹل بیڈز کا تعداد میں، اپنا آئسولیشن بیڈز کا تعداد میں، اپنا HTU یونٹس میں، اپنا ICU یونٹس میں، جنگی بنیادوں میں پہلے 2 ہفتہ میں اضافہ کرنا تھا، جو ہم آج تک نہیں کر رہے ہیں۔ آج اگر پوری ریجن میں پر کیپٹا سب سے زیادہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو صوبے سندھ میں ہو رہے ہیں۔ اگر سب سے زیادہ ریکوری ریٹس پاکستان میں ہو رہے ہیں تو صوبے سندھ میں ہو رہے ہیں۔ ہمارا اس میں صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ عوام کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، وہ جسٹ ہاسپٹل جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا انفراسٹرکچر یا کسی صوبہ کا انفراسٹرکچر ان کا نالائقی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب جس تیزی سے یہ بیماری پھیل رہی ہے، جس تیزی سے پاکستان کے عوام بیمار ہو رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، کسی صوبہ کا ہیلتھ انفراسٹرکچر اب اس تعداد کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا شور کرے تو سمارٹ لاک ڈاؤن کرتے، پہلے دن سے نہیں کر رہے ہیں۔ جب WHO نے 2 ہفتہ پہلے ہمیں خط لکھا، ہر صوبہ کو خط لکھا کہ لاک ڈاؤن کرے، فیز وائز کرے، 2 ویکس آن کرے، 2 ویکس آف کرے، تب بھی مسترد کر دیا۔ کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ چلیے لاک ڈاؤن نہ کرے۔ اگر آپ نے IMF کو خوش رکھنا ہے، IMF کو پیسہ دینا ہے، لون واپس کرنا ہے، تو لاک ڈاؤن نہ کرے، لیکن وہ قدم اٹھائے جس سے آپ اپنا عوام کا صحت اور زندگی بچا سکتے ہیں۔ آپ اپنا ہیلتھ سسٹم میں انویسٹ کریں۔ مان لو کہ ہم جنگ کی صورتحال میں ہیں،
مان لو کہ ہم نے پاکستانیوں کے لیے اپنے ہاسپٹلز میں اضافہ کرنا ہے, آئی سی یوز میں اضافہ کرنا ہے. اب کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم تیار ہیں, پاکستان تیار ہے؟ اگر پاکستان تیار ہے تو ہمارے لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ اگر پاکستان تیار ہے تو ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے نرسز, ہمارا پیرامیڈکس آج تک کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نہ تیار ہیں, نہ تیار تھے, اور نہ تیار ہونے کے لیے کچھ قدم اٹھانے کو تیار ہے. صرف اس لیے کہ ہمارا وزیر اعظم کی انا کی وجہ سے, صرف اس لیے کہ ہمارا وزیر اعظم کسی ایک سٹڈی کو پڑھنے کو تیار نہیں ہے, کسی ایک آرٹیکل یا سائنٹیفک سٹڈی کو پڑھنے کو تیار نہیں ہے, کسی ایک ڈاکٹر کا, کسی ایک ایپیڈیمیولوجسٹ کا بات ماننے کو تیار نہیں ہے. کیسے کہہ سکتا ہے کہ جو آپ کا اموات ہوگا, جو آپ کا شرائع اموات ہوگا, اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا آپ کا معیشت سے؟ جتنے لوگ مریں گے اتنے زیادہ نقصان ہوگا آپ کا معیشت کو, جتنا ہی لوگ بیمار ہوتے اتنی زیادہ نقصان ہوگا آپ کا معیشت کو. اب ذرا سوچیں, اگر ایک خاندان میں ایک جو ارننگ ممبر ہے وہ فوت ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, تو پورا خاندان کا کیا ہوگا؟ وہ کیسے اپنے آپ کو کھلائیں گے؟ جس تعداد میں, جس تیزی سے یہ بیماری پھیل رہی ہے, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ریاست پاکستان وہی کردار ادا کر رہا ہے جو ہم نے کارگل میں کیا تھا, جہاں ہمارے لوگ, ہمارے سولجرز, ہمارے سپاہی جنگ تو لڑ رہے تھے, شہید ہو رہے تھے, جیسے آج ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے نرسز کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ریاست ماننے کو تیار نہیں تھا. کہتے تھے کہ کوئی جنگ نہیں ہے, ہمارا سولجرز وہاں نہیں ہے, سامان نہیں بیچتے تھے, ان کے لیے یونیفارمز نہیں تھے, سپلائز نہیں, کھانا تک نہیں تھا. آج بھی پاکستان میں یہ وبا پھیل رہی ہے. ہم اپنا ڈاکٹرز کو, اپنا نرسز کو, اپنا پیرامیڈکس کو نہ وہ پروٹیکٹیو گیئر دینے کو تیار ہے, نہ ان کو تنخواہ میں وہ اضافہ کرنے کو تیار ہے, اور نہ ہی ان کو وہ رسک الاؤنس دینے کو تیار ہے. یہ اس وزیر اعظم کی انا کی وجہ سے ہے, یہ اس وزیر اعظم کی نالائکی کی وجہ سے ہے, اور سب سے بڑھ کر کہ یہ اس لیے ہے کہ ہمارا وزیر اعظم الیکٹڈ نہیں, سلیکٹڈ ہے. اگر الیکٹڈ ہوتا, جمہوری طریقے سے الیکٹڈ ہوتا, تو ایک ایک انسان کا زندگی کا فکر کرتا. ابھی اس کو کوئی فکر ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان کے عوام مرے تو سو مرے, بیمار ہو تو سو بیمار ہو جائے. اس نے کسی اور طرف دیکھنا ہے ووٹس لینے کے لیے, اسے کسی اور طرف دیکھنا ہے حکومت بچانے کے لیے. آج بھی یہ تقریر میرے لیے نہیں تھا, آج بھی یہ تقریر خواجہ آصف صاحب کے لیے نہیں تھا, یہ تقریر سلیکٹرز کے لیے تھا, عوام کے لیے نہیں تھا. پاکستان کے عوام یا سلیکٹرز, آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ کا سب سے بڑا کامیابی آپ کا فارن پالیسی ہے؟ وہ حکومت, وہ وزیر اعظم جو کشمیر, مقبوضہ کشمیر کا صورتحال ان کے ناک کے نیچے جو ہوا ہے, آپ کشمیریوں سے پوچھے, مقبوضہ کشمیر کے عوام سے پوچھے کہ کیا آپ کا فارن پالیسی کامیاب رہا ہے, وہ آپ کو جواب دیں گے. آپ کا فارن پالیسی بزدلانہ رہا ہے, آپ کا فارن پالیسی ایک کٹ پتلی کا فارن پالیسی رہا ہے, آپ کا فارن پالیسی پاکستان کی تاریخ کا سب سے کمزور فارن پالیسی رہا ہے. آپ پاکستان کی واحد وزیر اعظم ہو جس نے مودی کا کیمپین چلایا ہے, جس نے پلوامہ کا حملہ کے بعد کہا کہ وزیر اعظم مودی بنے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر آپ کا کیمپین انڈیا کے خلاف اتنا کامیاب تھا, اگر آپ انڈیا کے خلاف لابینگ کر رہے تھے, اگر آپ انڈیا کے خلاف ہر فورم پہ ان کے خلاف نیو یارک ٹائمز میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سینیٹر لنزی گریم کو کہہ رہے تھے کہ انڈیا برا ہے, تو اس سوال کا جواب دے کہ یونائٹڈ نیشنز کا سیکیورٹی کاؤنسل کا نان ممبر وہ کیسے منتخب ہوئے؟ انہوں نے 184 ووٹس لیے ہیں out of 192. یہ ہے آپ کا کامیابی کہ بھارت کو 184 ووٹس, 184 ممالک ان کو ووٹ دینے کو تیار تھے. اس کو آپ کامیابی کی طرح پیش کرتے ہو.
چائنا کا ذکر کرتے ہیں، سی پیک کے ساتھ جو اس حکومت نے کیا، ان کے جو غیر ذمہ دار وزیر ہیں، جن کے بیانات کی وجہ سے چائنا نے بھی احتجاج کیا. پاکستان کے چائنا کے ساتھ جو ریلیشن شپس ہے، اس کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا ہے. آپ خود چاہے وہ آپ کو کہیں گے. اور جتنا نقصان پاکستان اور چین کا ریلیشن شپ میں، پاکستان اور چین کی جو اسٹریٹجک ایمز ہے، خان صاحب نے پہنچایا ہے، کسی اور وزیر اعظم نے نہیں پہنچایا ہے. ہمارا وزیر اعظم کو لیکچر دینے کا تو شوق ہے، مگر اس کا اپنا لیکچر پہ عمل کرنا کو تو کوئی ارادہ نہیں ہوتا. ہمیں سناتا ہے کہ میرٹ، اکاؤنٹیبلٹی اور پھر ڈبیٹ. تو شروع ہوتے ہیں ہم ڈبیٹ سے. وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ہر وینسڈے پہ آ کے ہم سے ڈبیٹ کرے گا. اب دو سال ہو چکے ہیں ہمارا وزیر اعظم نے اس وعدہ پہ، جیسے ہر وعدہ پہ یو ٹرن لیا ہے. آج بھی تقریر کر کے چلا گیا ہے زبردست، لیکن وہ ڈبیٹ نہیں ہوتا. اگر وزیر اعظم نے ڈبیٹ کرنا ہے تو ہمارا سوال کا جواب دینا پڑے گا، اور ہمارا وزیر اعظم اس لیے ہمارا سوال کے جواب نہیں دے سکتے. نہ معیشت کو اس کو جواب دینے کا کچھ ہے، نہ صحت پہ، نہ فارن پالیسی پہ، تو اس لیے وہ ڈبیٹ کرنے کو تیار نہیں. میں چیلنج کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو کہ یا ادھر آ کے ڈبیٹ کرے، فیس ٹو فیس ڈبیٹ کرے جہاں آپ اپوزیشن کا سوال کا جواب دو، یا ٹی وی پہ، آپ کا بڑا شوق ہے ٹی وی پہ جانے کو. ہم چیلنج کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو کہ ہمیں ٹی وی پہ ڈبیٹ کرے، کہیں نہ کہیں آئیں، تاکہ آپ جو جھوٹ اس قوم کو کھلاتے ہو، جو جھوٹ آپ ہر تقریر میں دہراتے ہو، جو جھوٹ آپ ہر پریس کانفرنس میں دہراتے ہو، اس کو جواب آپ کو دینا پڑے گا. لیکن آپ دیکھ لیں چیئرمین صاحب، آپ دیکھ لیں وزیر اعظم ہمارا بزدل ہے، وہ نہ میرا جواب یہاں دینے کو تیار ہوگا، نہ ٹی وی پہ ہمارا ڈبیٹ کرنے کو تیار ہوگا. ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنا فورن ٹرپس کا پرائس ٹیگ ہمیں سنا رہا تھا، اور جس پہ ہمارا ان کے ساتھی بہت خوش ہو رہے تھے، میں بھی خوش تھا. لیکن جناب اسپیکر، اس سوال کا جواب دے دے کہ جو سب سے زیادہ قرض پاکستان کی تاریخ میں وزیر اعظم صاحب کی حکومت نے ماشاءاللہ اکٹھا کیا ہے، اور سب سے کم the lowest growth rate in the history of Pakistan، یہ بھی ماشاءاللہ اس حکومت کا کارنامہ ہے. ان کا اپنا وزیر، ان کا اپنا پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا اپنا رپورٹ کہتا ہے کہ جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے کووڈ سے پہلے برا تھا. آپ کا اپنا اکنامک سروے جو نیگیٹو 0.4% گروتھ کا ذکر کرتا ہے، جو حقیقت میں نیگیٹو 2.2 کا گروتھ ہے، وہ لاک ڈاؤن کا پہلا کا انالیسس تھا. لاک ڈاؤن امپلیمنٹ کرنے سے پہلے یہ رپورٹ کا ڈیٹا ہے. مطلب آپ نیگیٹو گروتھ میں تھے لاک ڈاؤن سے پہلے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کورونا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہو. آپ کورونا کے پیچھے جو روزگار آپ نہیں دے سکے، جو وہ لاکھوں گھر کا وعدہ آپ نے کیا آپ نہیں ڈیلیور کر سکتے، اب آپ کورونا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہو. چھپے، ہم آپ کو چھپنے دیتے. اگر آپ واقعی ہی کورونا کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوتے، اگر آپ واقعی ہمارے عوام کا صحت اور زندگی کو بچانے کا کوئی خیال رکھتے، آپ ایک پینڈیمک بجٹ پیش کرتے. اگر امریکہ میں ٹرمپ اور ڈیموکریٹس مل کے کورونا کے لیے اسٹیمولس پاس کر سکتے، وہ کیسے ہوا؟ نے بات چیت کی، اپنے ایک دن کے لیے اپوزیشن کے ساتھ اپنا بجٹ بنانے میں، پینڈیمک بجٹ بنانے میں بات کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر آپ بات کرتے ہم آپ کو سمجھاتے کہ یہ معمولی بجٹ نہیں ہے. اگر آپ بات کرتے ہم آپ کو سمجھاتے کہ اس دفعہ ہم سب مل کے اس وبا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں. اس دفعہ اگر ہمارے پاس جو فسکل سپیس ہے، ہم اپنا کانسٹیٹیوئنسیز میں، اپنا ایم این ایز میں، اپنا الائز کو خوش رکھنے میں ضائع نہیں کرے. یہ وقت ہے اپنا عوام کا زندگی کا تحفظ کرنا. یہ وقت ہے اپنا فرنٹ لائن سولجرز، اپنا فرنٹ لائن ڈاکٹرز، اپنا فرنٹ لائن نرسز، اپنا فرنٹ لائن پیرامیڈکس، ان کا خیال رکھنا. لیکن ہمارا حکومت نے نہ ان کا خیال رکھنے کا سوچا ہے،
نہ ہمارا لوکس کا مسئلہ جو آج بھی چل رہا ہے. کل سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ نواب شاہ سے فوٹیجز چل رہے تھے, جس تعداد میں وہاں لوکس حملہ کر رہے تھے. ہر کسی کو نظر آ رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس ہوائی جہاز نہیں ہے آپ ان کا خاتمہ نہیں کر سکتے ہیں. حکومت کا وعدہ تھا, حکومت کا نیشنل ایکشن پلان تھا. آج تک لوکسٹ اڑ رہے ہیں, لیکن اس حکومت کا جو پیسٹیسائڈز کا پلین ہے ایک کا بھی بندوبست نہیں ہوا. سندھ میں ابھی تک سکھر میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی پائلٹ نہیں ہے. یہ کون سا وزیر اعظم ہے جو ہمیں لیکچرز دیتے ہیں, جو حقائق پہ مبنی نہیں ہے, جو کسی دوسرا ریالٹی پہ بیسڈ ہے, جو پاکستان ہمارے سامنے ہے, جس پاکستان میں ہمارے عوام کے ہر پاکستانی کا صحت اور زندگی خطرہ میں ہے, ہر کسان کا فصل خطرہ میں ہے, ہمارا فوڈ سیکیورٹی خطرہ میں ہے. اس پہ ہمارا وزیر اعظم کوئی صحیح دلچسپی نہیں لیتی, یا اس کو کوئی وہ ایڈوائس نہیں دیا جا رہا. لیکن ہمیں اس کو حل کرنا ہے, ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے. ہم اپنے عوام کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑ سکتے. وزیر اعظم اویئرنیس کا کہتا ہے, وزیر اعظم ایس او پی کا کہتا ہے, وزیر اعظم کہتے ہیں اگر عوام عمل کرے گے ہمارا ایس او پیز پہ تو پھر ہم بچ پائیں گے. میں پوچھتا ہوں انہوں نے کتنے سمجھانے کی کوشش کیا, انہوں نے کتنے کیمپینز چلائے, کتنے مادری زبان میں ہم نے کیمپینز چلائی ہے پی ٹی وی کے تھرو. مقصد صاحب آپ مجھے بتائیں کیا بلوچستان میں مادری زبان میں کیمپینز وفاقی حکومت کے چینلز پہ, وفاقی حکومت کا جو سٹیٹ ریڈیو ہے, جو ٹیلی ویژن چینل ہے, کیا وہ چل رہے ہیں ایس او پی ایس او پی ایس او پی کہہ کے عوام کو کیا سمجھ آئے گا؟ کیا ان کو پتہ چلے گا کہ ہمیں ماسک پہننا ہے, ہاتھ دھونا ہے, فاصلہ رکھنا ہے؟ نہیں, آپ کو سمجھانا پڑے گا. حکومت کوئی کام کرنے کو تیار نہیں. حکومت ناکام رہا ہے معیشت پہ, حکومت ناکام رہا ہے فورن پالیسی پہ, اور اب یہ ہرا ہوا کٹ پتلی جن کا بیکس بہت زیادہ ہے آتا ہے اس ہاؤس میں, کمزور تقریر کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. سامنا کرنا پڑے گا, عوام کو جواب دینا پڑے گا. آج بھی ہم جنگ کی صورتحال میں ہیں, لیکن آج بھی ہمارا وزیر اعظم کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہے. شکریہ. تھینک یو چیئرمین. تھینک یو.